Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 294. طریقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل سے دنیا کی محبت اتر جائے، جس کو یہ خیال ہوئے کہ مجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے خدا کے حضور میں جانا ہے۔ حضرت امام کے فرمان ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر کبھی گھر جا کے کبھی خیال وچار نہیں کیا ہے کہ امام کیا چاہتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جن کی نظر کے اندر عیش آرام، کھانا پینا، گھومنا پھرنا ہے، جن کو آخرت یاد نہیں، جن کو یہ خیال نہیں کہ ایک دن مجھے مر جانا ہے، ان لوگوں کے لیے اسلامی مذہب بہت کام نہیں آتا۔ اسلامی مذہب سے فائدہ ان کو ملتا ہے جو اسلامی مذہب کو سمجھ کر اس کے اوپر اپنے جیون کو گزارے۔ ہم اسماعیلی اس لیے بنے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسماعیلی تھے، لیکن تبلیغ کے حساب سے بہت سے لوگ جو پر قوم میں سے اسماعیلی مذہب میں آتے ہیں، اور وہ اس لیے آنے کہ انہیں کوئی اچھا دین ملا ہے، تو ان کے دل ہمارے سے زیادہ پاک رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ہم کو مفت ملا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں۔ ہمارے اندر اچھے لوگ بہت ہیں، لیکن سنکھیا کا حساب کرو تو ہم لوگ اپنے مذہب سے بے درکار ہیں۔ ساری دنیا گھومتا ہوں، سب طرح کی جماعتیں ملتی ہیں، جماعتوں کے لوگ ملتے ہیں، غیر قوم کے لوگ بھی ملتے ہیں۔ غیر قوم کے لوگوں کے اندر سب مذہب کے لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ کہ جو روحانیت کے اوپر خیال کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اپنی آخرت کا خیال ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ مومنوں، مذہب پرستی جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ سبند رکھتی ہے۔ میں کبھی کبھی کچھ مثالیں دیا کرتا ہوں کہ اگر انسان کے دل کے اندر کوئی چیز کا دھکا لگ جائے، اچھا یا برا، تو اس کا اثر ساری زندگی رہتا ہے۔ میں نے جب یہ کہا کہ اچھا یا برا، تو برے دھکے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے،
کسی کو شوق لگ گیا، کسی کو کوئی دھکا لگ گیا، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ آدمی ڈپریسڈ ہو گیا یا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اس میں بہت سے اچھے بھی ہو جاتے ہیں، بہت پھر زندگی بھر اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اچھا دھکا لگ گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دھکا بھی ساری زندگی رہتا ہے۔ ہندوستان کی ہسٹری کے اندر ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر 1000 سال پہلے سب ہندو ہی ہندو تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اسلام تو پیدا ہوا ہے 1400 سال ہوئے، اور پہلی ہی صدی کے اندر کچھ لوگ سندھ کے اندر آئے تھے۔ مولانا پیر حسن جو تھے، ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے، یہ دو جنے یعنی چاچا اور بھتیجا، مولانا پیر حسن کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور دوسرے بھائی کے بیٹے، یہ لوگ ٹھٹھا ملتان سندھ پنجاب میں آئے تھے مولانا امام جعفر صادق کے زمانے کے اندر۔ مگر میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1200 سال پہلے، اس کے پہلے ہندوستان میں مسلمان نہیں تھے، سب ہندو ہی ہندو تھے۔ اب اگر میں اس زمانے کی ہسٹری کی کوئی بات بیان کروں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندو کی بات ہے، بات انسانیت کی ہے، ہندو کی نہیں۔ ساری دنیا کے اندر انسان مخلوقات جو ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ خدا ان کا مالک ہے، خدا ان کا رب ہے، خدا ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر قوم کے اندر اچھے لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسی کوئی قوم، ایسا کوئی دیش باقی نہیں کہ جس میں میری طرف سے سمجھانے والے نبی پیغمبر وغیرہ نہیں گئے۔ تو بہت پرانی زمانے کی ایک بات ہے، راجا بھرتری تھا، بہت خوبصورت تھا۔ باپ مر گیا تو یہ بیٹا تخت میں بیٹھا، جوان تھا، کندن کی طرح اس کا بدن تھا۔ باپ کی کریا کرم سوگ غم پورا ہوا، ایک آدھ برس نکل بھی گیا، اب تلک لگانے کی یعنی کورونیشن کی بات آئی۔ اس کو نہلا بلا رہے تھے اور اوپر بالکنی کے اوپر اس کی ماں اس کو نیچے دیکھ رہی تھی۔ ماں کو خیال ہوا کہ ایسا خوبصورت میرا بچہ، جس طرح میرا خامد آگ میں جلایا گیا، کیونکہ ماں جو تھی وہ ایک روحانی طریقے کی عورت تھی۔ اس کو خیال آیا تھوڑے ٹائم پہلے میرا مرد گزر گیا، آگ میں جلایا گیا، اب یہ میرا ایسا خوبصورت بچہ آگ میں جلایا جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ کن خیالوں میں پہنچ گئی، آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اب وہ نیچے نہا رہا تھا، گرم آنسو جو پیٹھ پہ پڑے، مڑ کے دیکھا تو اوپر ماں رو رہی تھی۔ بھاگ کے اوپر گیا، پاؤں پڑا، ماں کیا بات ہے، کون سا دکھ آیا تجھے؟ کہنے لگی بیٹا دکھ تو اس انسان کے سنسار کے جیون کے اندر ہے ہی۔ میں سوچتی تھی کہ ایسا میرا خوبصورت جوان بدن ایک دن آگ میں جل جائے گا۔ یہ لفظ نے ٹھکا لگایا، اس کے دل و دماغ میں اتر گئے۔ راج پاٹ چھوڑ دیا، عورتیں واہ نہ کرتی ہیں، 2 عورتیں تھیں اس کی، واہ نہ کر رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، فقیر ہو گیا۔ یہاں کی ہماری زندگی کتنی پیدا ہوئے
سا بچہ ہوتا ہے، 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ کا، پہلے 10-12 برس تو کھیل کود میں نکل گئے. جوانی شروع ہوئی 14 برس کی عمر میں، تو جوانی کی مستی کے اندر اور جوانی کی گرمی کے اندر 10-20 برس اور نکل گئے. 40 برس زندگی کے اور نکل جانے. کھانا پینا، عیش آرام، کمانی، روزی، بیوی، بچے. 60 برس 50 برس کی عمر ہو گئی. شریر میں ویکنیس آنے لگی. 8-10 برس اور نکل گئے تو دماغ کے اندر بھی ویکنیس آنے لگی. اور پھر کوئی 50 برس میں، کوئی 60 برس میں، کوئی 80 برس میں، کوئی 100 برس میں. کتنا جیے گا؟ 150 برس جیے گا، 200 برس کر لو، ارے 500 برس جیے، لیکن پھر کیا؟ پھر کیا؟ 100 برس لگی جیون بندے، آخر مرنا ہوئی. 500 برس جی لو. پہلے زمانے میں لوگ جیتے تھے 500 برس نہیں، 1000 برس کی عمر ہوتی تھی. اسی پرتھوی کے اوپر 40 گز مین 120 فیٹ ہائی. آج ہم نہیں مان سکتے ان چیزوں کو، کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر جو امپریشن پڑے ہوئے ہیں ہم انہیں کے اندر ہی گھومتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6-8 مہینے کا، مطلب اس پہ اتنا سا وہ دے دیتے ہیں جیل خانہ، اس کے اندر ہی وہ گھومتا رہتا ہے. کبھی اس کونے پہ جاتا ہے، کبھی اس کونے پہ جاتا ہے. ہماری حالت ایسی ہی ہے. اسی پرتھوی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ہے کہ وہ اتنے لمبے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اتنی بڑی بڑی عمریں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسپلینیشن دیا کہ 40 گز کے آدمی ہوتے تھے، 120 فیٹ ہائی. 1000 2,000 برس کی ان کی عمریں ہوتی تھی. اور جو نبی بھی ہوتے تھے 1000 برس تک تو نبوت چلتی تھی. نوح نبی کی نبوت 950 برس کی تھی، خالی نبوت. ان کی عمر تو بہت بڑی تھی. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا 500 برس تو میں بہت چھلانگ مار گیا. آج ہماری عمر کتنی؟ 50 60 70 80 100 برس ہے. اس وقت ساری دنیا میں سب سے بڑی عمر کا ایک آدمی ہے 165 ایئرس کا. چلو 165، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن مشین بند ہو جائے گی. بس یہاں تک تو ہمارا پہنچنا مشکل ہے. ہمارا کھانا پینا ہے، شراب، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم کو بھلا دیتی ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. ہم کو پیروں نے ہمارے ایمانوں کے اندر جو نصیحتیں کی ہیں، کوئی ہمارے جیون کی ایسپیکٹ ایسی نہیں کہ جہاں انہوں نے انگلی نہیں رکھی. کوئی ایسی بابت نہیں. ہر بابت کے لیے ہمیں قربانی اور گائیڈنس دی ہے. مرنا ہے ضرور، جگ مانے چیتن چالو، ایک دن کال کرے جگ چور. صبح صبح موت کی باتیں کر رہا ہوں. کیوں؟ بیت الخیال میں آئے ہوئے اس لیے. تو کیا بیت الخیال میں موت کی باتیں ہوتی ہیں؟ ہاں، موت ہو گئے تو مولا ملے نا. موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے محبوب کے گھر جاؤ. موت یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے مولا کے گھر جانا ہے. موت امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے عید کا دن ہے کہ گلے ملتے ہیں. عید کے دن گلے ملتے ہیں، خوشی کرتے ہیں. جس انسان کو موت یاد نہیں، اس کے دل میں بیت الخیال نہیں اترا. موت کو یاد کرو. مولانا مرتضی علی اپنے کلام میں فرماتے ہیں، رب سے ڈرو تو تم دل وسے رب کا دور. موت کو یاد کرو،
रब से डरो तो तुम दिल बसे रब का नूर। मोह ममता माया इन चीजों ने हमें जकड़ लिया है, पकड़ लिया है और बाकी चीजें भूल गई। मौलाना अली शाह महमूद मेरी जौमे के अंदर एक दिन वाली जमात खाने के बाहर सुबह के वक्त आए इमाम। हर रोज मौलाना अली शाह महमूद जब तक पीर की जौमे में थे, रात को 2 बजे मौला नीचे उतरे। पीर आगा अली शाह महमूद वाड़ी की जमात खाना है, वाड़ी नस्बत रोड पे बॉम्बे की बात करता हूँ। इसका दूसरा नाम है आगा हॉल। वाड़ी के अंदर दाखिल हो तो लेफ्ट साइड पे जमात खाना है, राइट साइड के ऊपर मौला के रहने के बंगले थे और उसकी पिछली साइड के ऊपर नौकरों के मकान थे। अभी तो मौला का बंगला तोड़ गया, उसकी जगह अभी हॉस्पिटल भी बन गई और हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। वो जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे वो भी खत्म हो गए। एक निशानी बाकी रह गई और वो ये है कि बीच में एक फाउंटेन है। मौलाना हसन अली शाह महमूद के जमाने में ये फाउंटेन बनाया। उसके अंदर पानी का फवारा है, इर्द गिर्द में गार्डन है, खूबसूरत जगह थी। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमान किया कि ठीक है ये बंगले वगैरह छोड़ दो मगर ये फाउंटेन मत तोड़ना। अभी उसमें पानी तो नहीं है, रेती भर के उसको बंद कर दिया है मगर निशान पड़ा है। तो मौलाना अली शाह महमूद हर रोज रात को 2 बजे नीचे उतरे और इस फाउंटेन के अंदर कमर तक पानी में खड़े रहे सुबह 5 बजे तक। 3 घंटे मौला खड़े खड़े पीर आगा अली शाह खड़े खड़े बंदगी करते थे। 5 बजे बाहर निकले, बगले के जावे ऊपर कपड़े बदल के फिर जब जमात दुआ वगैरह पढ़ देवे, जमात न्याज भी देवे, दुआ नियत खैर हो जावे, तो लोगों को मालूम था कि अभी अली शाह महमूद आएंगे, तो लोग नीचे आके बैठ जावे जमीन के ऊपर, मौला का इंतजार करे। फिर अली शाह महमूद वापस नीचे आके कपड़े बदल के और इसी फाउंटेन की दीवार पे पहाड़ के ऊपर बैठ के जमात को दीदार देवे, नसीहत करे, दुआएं देवे। ऐसे इसी टाइप के बहुत से फरमान मौलाना अली शाह महमूद के मेरे दादा के लिखे हुए मेरे पास हैं। उनमें से एक स्टोरी सुना रहा हूँ। मौलाना अली शाह महमूद जमात को नसीहत कर रहे थे। वाल करना पीरों का काम है, नबियों का काम है, लेकिन नबी हर जगह नहीं पहुंचते, जाहिर आने तो उनके हाथ के नीचे दूसरे दाई और मिशनरीज होते हैं। ऐसा ही नसीहत करते करते अचानक ऊपर नजर गई। मौलाना अली शाह महमूद ऐसा सडनली ऊपर देखे। मैं ये बात 2-3 दफा अपनी बातों में रिपीट कर चुका हूं, लेकिन एक ही बात में सब लोग नहीं होते। ऊपर देखा 3 बर्ड उड़ रहे हैं आगे पीछे। है जमात, मौला कहते हैं ऊपर देखो। सारी जमात ऊपर देखने लगी। अली शाह महमूद फरमाया वो जो पहला है ना आगे सबसे, वो मिसाल मेरा मोमन है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो मिसाल मेरा मोमन है और उसके पीछे जो दूसरा बर्ड है वो दुनिया है। दुनिया मेरे मोमन के पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन मेरा मोमन दुनिया के हाथ में नहीं आता। और वो जो सबसे पीछे है वो दुनियादार है। दुनियादार वो दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उसके हाथ में नहीं आती। कितनी अच्छी एग्जाम्पल दी है। फिर अली शाह महमूद कहते हैं कि मेरा मोमन खुदा की तरफ भागता है, दुनिया उसके पीछे भागती है, मगर मोमन मेरा दुनिया के हाथ नहीं आता। और दुनियादार दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उसके हाथ नहीं आती।
कहो रे जीव तमे किस कारण आया जी, कहो रे जीव। क्यों आए दुनिया में? हमारे आने का, इस दुनिया में जन्म लेने का क्या कोई मकसद नहीं? क्या यूं ही पैदा हो गए? और हमको तो किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई तुमको पैदा होना है, दुनिया में जाना है। हमको तो भेजा गया है, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। और जब मरेंगे तो भी मर्जी से, सिर्फ मोमन मरते हैं, सिर्फ मोमन की मर्जी चलती है मौत पर भी, और किसी की नहीं चलती। जमड़ा रहा जख मारी, मोमन के पास जब ये मलकुल मौत आता है तो हाथ बांध के खड़ा रहता है, सलाम करता है। सेठ ने याद किया है, मोमन खुश हो जाता है। दुकान पे, ऑफिस के, घर पे बैठे बैठे कोई टेलीफोन आवे, मौलाना हाजिर इमाम तुमको याद करते हैं, मौला कहते हैं मेरे बंगले पे आओ। हम कितने खुश हो जाएंगे, मोमन खुश हो जाता है। तो मेरी अर्ज ये थी, ये बातें सूफी पने की बातें हैं, ये आध्यात्मिक रूहानी बातें हैं, और रूहानियत के अंदर मौत तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आदमी मौत का ख्याल करता है, याद करता है, तो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत घटती जाती है। दुनिया की मोहब्बत ही हमारी दुश्मन है। दुनिया की मोहब्बत के अंदर ही हम फंसे हुए। एक मैना लेके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार का एक फरमान है, उसमें मैना का नाम दिया है। इंग्लिश में मैना को नाइटिंगेल कहते हैं। एक बर्ड है, कबूतर से जरा छोटा होता है। कबूतर जरा फैटी है, वो बिल्कुल स्लिम होती है मैना। उसका रंग डार्क ब्राउन होता है, काली लगती है। और अगर ध्यान से नहीं देखें तो हमको कौवे की तरह, क्रो की तरह लगती है, लेकिन क्रो जरा बड़ा होता है। मैना, उसको बुलबुल कहते हैं उस जबान फारसी में। उसकी जबान में खुदा ने मध डाला हुआ है, मिठास है। मैना जब बोलती है तो सुनने वाले, हालांकि उसके राज का पता नहीं लगता, लेकिन सुनने वाले को ऐसा होता है कि भले ये बोलती रहे। मैना को सिखाया जाता है, कभी कभी थोड़े से लफ्ज पिकअप कर लेती है, लेकिन जो पैरट है, पोपट, ऐसा बोल नहीं सीखती। मगर मैना का राग उसकी आवाज में बड़ी मिठास है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार फरमाते हैं, एक मैना को पकड़ के गोल्ड का, सोने का पिंजरा बनाओ और उसमें उसको रख दो, वो बोलना बंद कर देगी। खाना पीना दो, वो नहीं खाएगी, उदास हो गई। क्या हुआ? उसकी आजादी छीनी गई। वो हवा में घूमती थी, जिधर जाती थी जाती थी, गाती थी। अब उसको पकड़ के एक ने से पिंजरे में डाल दिया, वो उदास हो गई। मौला फरमाते हैं, बहुत मुद्दत तक उसको उसी के अंदर रखो, फिर उसके तुम पांख काट डालो और उसको पिंजरे से बाहर निकालो, तो वो वापस पिंजरे की तरफ जाती है। उड़ भी नहीं सकती क्योंकि पंख पर काटे गए। मौला कहते हैं, तुम्हारा हाल ऐसा ही है। असल मकान से रूह जुदा हुई, आजाद और फ्री नहीं, मगर कुदरत के कारखाने के अंदर हमारे आमाल में गहरी बात है, बहुत गहरी बात है कि किस तरह हमारी रूह जुदी हुई तो ये सारे झमेले और गड़बड़ में किस तरह इंसान आ गया। क्योंकि जब रूह जुदी हुई तो उस वक्त हमारे आमाल बने थे,
रूह जुदी हुई तो उस वक्त तो कोई हमने गुनाह तो नहीं किए थे, तो हम ये सारे जंजाल में किस तरह घुस गए? ये एक भेद है, राज की बात है, गहरी बात है, जो वाजों के अंदर बहुत दफा कम सुनाई जाती है। एक तो यह है कि लंबी मुद्दत तक इसका ध्यान करना चाहिए और समझ और एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि बहुत थोड़े आदमी इसको ग्रस्त कर सकते हैं। चलो, हम जुदा हुए खुदा के नूर में से, उसने हमारी आत्मा को अपनी शक्ति से बनाया, अलमारी रूह को पैदा किया, रूह को पैदा किया, लेकिन रूह एटर्नल है, एक दफा पैदा हो गई कभी मरती नहीं, रूह कभी मिटती नहीं, एटर्नल है। एटर्नल इस तरह से है कि रूह जो है जब खुदा के नूर में मिल जाती तो एटर्नल हो ही है ना। इमाम सुल्तान फरमाते हैं तुम भी इसी तरह से मैना की तरह, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी मिठास, तुम्हारी जबान की शीरीनी, हर जबान का मतलब आत्मा की याद और इबादत है, वो छीनी गई, दुनियादारी में पड़ गए, वो ममता में पड़ गए, पिछले में पड़ गए, पंख काटे गए, यानी इबादत छूट गई, रूह की उड़ान टूट गई, उड़ न सके। वो लोग के जो आजाद हैं, दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं। मुझे गालिब का एक शेर अभी याद आ गया, इतना अच्छा शेर उसने लिखा है, इतने अच्छी उसके अंदर मारिफत दी है। उर्दू का शेर है, गालिब के बाद अशआर जो है वो आत्मा को जगाने वाले हैं। कहता है कि मैं दुनिया में आया लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। मैं तो भेजा गया हूं, दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। मैं एक बाजार में से निकल रहा हूं, दोनों साइड के अंदर दुकानें लगी हुई हैं, मैं तो बाजार में से निकल रहा हूं, मैं खरीदार नहीं हूं, मुझे कोई चीज की खरीदी नहीं करनी। ये हमारी सबकी चीज है। हाँ, दुनिया के अंदर हमको भेजा गया है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारी माल मिलकर है, हमारा खाना पीना है, हम अर्निंग करते हैं, ये सब चीजें दुनिया की हैं। लेकिन जो मोमन होता है वो इसे सब ड्यूटीज करता है, मगर वो दुनिया का नहीं होता। मन दुनिया से अलग रहे, जो आदमी ये कर सकता है वही आदमी बैतुल ख्याल का मेंबर है, वही आदमी इबादत कर सकता है, दुनिया में रह के भी दुनिया करना हो गए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दाता एक और मिसाल देते हैं कि देखो ये मुर्गावी है, आपका इधर किनारे पे मुझे याद नहीं कि मुर्गावी है कि नहीं, मगर समुद्र के किनारे पे बहुत होती है। मुर्गावी को इंग्लिश के अंदर सी गल कहते हैं। मुर्गी से बड़ा जानवर है, ज्यादा पाता है, व्हाइट कलर का है, मच्छी खाता है, लेकिन पानी में डुबकी मारता है, उसके पास के पानी टिकता नहीं, बदन उसका गीला नहीं होता। मौला कहते हैं कि दुनिया के अंदर इस तरह रहो जैसे मुर्गा भी रहती है कि वो डुबकी मारती है लेकिन गीली नहीं होती, पानी उसको टच नहीं करती, यानी मतलब कि गीला नहीं करता, और जो ही बाहर निकलती है पानी सब उतर जाता है, सूखी की सूखी होती है। मोमन दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके ऊपर असर नहीं करती, ये मुर्गा भी की तरह रहना है। तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर सच पूछो तो हमको इमाम ने ट्रेनिंग के लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए, पहले ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बाद फिर एग्जामिनेशन होता है, तब यहाँ के सर्टिफिकेट मिलता है। हमारी ट्रेनिंग ये है कि इस दुनिया के अंदर इल्म सीखो,
मैरिज करो, बच्चे हों, फैमिली रेस करो, बुजुर्गों का ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करो, कुटुंबियों से हिलो मिलो, जो कुछ भी एक नॉर्मल लाइफ है, अच्छे तरीके की लाइफ, ये लाइफ गुजारो। और इसके अंदर छोटे छोटे टेस्ट आते हैं, बीमारी आ जाती है, पैसे की तंगी आ जाती है, कोई केस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कुछ गुम हो जाता है, कि जिससे हमको दुनिया के दुख लगते हैं। इंसान की तबीयत ऐसी करती है कि आदमी ऐसे गिनता है और उसमें 1 सेंट तांबे का, कॉपर का 1 सेंट गिर गया, हालांकि उसके हाथ के अंदर सैकड़ों रुपए पैसे के डॉलर हैं, लेकिन 1 सेंट गिर गया तो नीचे झुक के वो 1 सेंट उठाएगा। मतलब कि इंसान अपना कोई भी नुकसान सहन नहीं कर सकता, छोटे से छोटा नुकसान यूं फेंक देवे तो $1000 फेंक देवे, लेकिन कभी उसके खीसे में से 5 सेंट 25 सेंट की 1 सेंट कुछ गिर गया तो ऐसा देख के छोड़ेगा नहीं, उसको उठा लेगा। इस तरह हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जब हमको दुनिया के अंदर ध्यान देना पड़ता है। बिजनेस भी तो यही है ना, मगर ये सब चीजें सुपरफ्लुअस होनी चाहिए, ओपरी होनी चाहिए, मन की नहीं। तो हजरत इमाम एक जगह कहते हैं कि तुमको दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, दुख आएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल वे है हमारी लाइफ का। मगर मौला कहते हैं तुम दुखी नहीं होगे, दुख आएंगे, हाँ, फिर दुखी नहीं होंगे? नहीं, ये क्या भेद है? दुख आया और हम दुखी नहीं हुए। ये चीज भी एक रूहानी ज्ञान है जो हजरत इमाम के सिंपल शब्दों के अंदर है। मेरे रूहानी बच्चों, तुमको दुनिया में भले दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि तुमने दिल के ऊपर एक ऐसा पर्दा डाल दिया हुआ है कि दुख उस पर्दे के अंदर पेनेट्रेट नहीं हो सकते। आपको कोई बर्तन धोने हैं, स्क्रबिंग करनी है तो हम हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं। हमने हाथ से डर्टी काम किया है, बूट पकड़े हैं, गार्बेज उठाया है, लेकिन हाथ को कुछ नहीं, वो तो ऊपर ग्लव पहने हैं, ऐसा उतार के फेंक दिया। यही हाल हमारे मन का है। जब हम अपने मन को इबादत बंदगी नेकी से ढांक लेते हैं तो मन का कोई असर नहीं होता। खाना खाता है, मगर वो इसलिए नहीं खाता कि खाने के लिए दुनिया में आया है। वो खाना इसलिए खाता है कि ये शरीर टिक सके। शेख सादी ने भी यही कहा है कि ऐसा न हो कि तुम ये समझ बैठो कि खाने के लिए पैदा की हो, ऐसा समझो कि खाना तुम्हारे लिए है, तुम खाने के लिए नहीं। ये जो आध्यात्मिक रास्ते हैं, ये बातें हैं। जैसा अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, बलख अफगानिस्तान के नॉर्थ में एक शहर है, नॉर्थ ईस्ट में एक शहर है बलख, और उसके नजदीकी बुखारा एक और शहर है जो बहुत मशहूर है। इस्लामी हिस्ट्री के अंदर और इस्लामिक पोइट्रीज के अंदर बलख और बुखारा का बहुत जिक्र है। बलख का राजा बन गया, बादशाह था, उसके नौजवान लड़के को तख्त पे बिठा दिया गया। छोटी उम्र से वो पीरों फकीरों के साथ रहा, जहां वो सीखने के लिए गया था। टीचर ऐसे मिले कि उसके अंतकरण को जगा दिया गया, तख्त पे बैठ तो गया, लेकिन उसकी जो अंतकरण के अंदर जागृति थी रूहानियत की, उसने उसको तख्त के ऊपर बेआराम कर दिया। डिस्कम्फर्ट फील करता था तख्त पे बैठ के। एक दिन शाम को निकला भेष बदल के, तो एक ठिकाने 3 दरवेश उधर बैठे हुए
ایک دوسرے کے ساتھ روحانی چرچا کر رہے تھے. اس کے کام میں منت پہنچی، سلام کر کے بیٹھ گیا، اور وہاں یہ یار کی باتیں ہو رہی تھی. یار کا مطلب خداوند عالمین، یار کی باتیں کر رہے تھے. دل و یار دست بکار، دل کو یار سے لگاؤ، ہاتھ سے دنیا کے کام کرو. یعنی کام کرتے رہو مگر دل یار کے ساتھ لگے. آپ کو ایسے بہت سے واقعات اسلامی ہسٹری کے اندر بھی ملتے ہیں. فرید الدین عطار، عطار اس کو کہتے ہیں کہ جو جڑی بوٹی بیچتا ہوئے، بیماریوں کے لیے جڑی بوٹی بیچے، ارک بیچے، ونیگر بیچے، دیسی دواؤں. ڈرگ اسٹور جس طرح آئے ہیں پیٹنٹ دواؤں کے، اس زمانے کے اندر حکیم کبھی نسخہ لکھ دے گئے تو دوا کہاں ملے گی؟ عطار کے پاس. تو عطار کے پاس جا کے یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں، ہم جس کو ہربس کہتے ہیں، وہاں وہ تیار اور کچی سب طرح کے ہربس ملے. تو فرید الدین عطار تھا. ابھی اس کے اندر یہ جو میڈیسن ہے، اسلامک میڈیسن، آیوروید کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن جو یونانی اور اسلامک میڈیسن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ چاندی کا ایک چھوٹا سا پترا لیا جائے. پترے کی سائز کتنی؟ ہمارا جو سینٹ ہے اس سے بھی آدھی سائز، پتلا سا. اور پھر اس کو تھوڑا گرم کر کے چمڑے کے 2 ٹکڑوں کے اندر رکھ کے لکڑی کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کو گرم کرتے ہیں، پھر اس کو 2 چمڑے کے بیچ میں رکھ کے اس کو کوٹتے ہیں. یوں کرتے 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 یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور ایسا ہاتھ لگا تو چپک جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں چاندی کا مرک. ہندوستان میں بہت دفعہ پان کھاتے ہیں تو یہ پان چاندی کے مرک میں لپیٹ کے دیتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں. چاندی لیور کے لیے، کڈنی کے لیے بہت اچھی دوا ہے. آج کل سائنٹیفک حساب سے سلور کا ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو سونے چاندی کے مرک کھائے جائے تھے. ہارٹ کی بیماری کے لیے گولڈ بہت اچھی چیز ہے. سونے کا ایک 3-4 گرام کا پترا لے کے آدمی اس کو پانی میں بوائل کرے، آدھا گلاس پانی، سونے کا پترا ڈال کے اس پانی کو بوائل کیا جائے. لیکن جو برتن ہے وہ لوہے میں نہیں ہونا چاہیے. برتن بھی سونے کا یا چاندی کا ہونا چاہیے. ابھی یہ چیز کون کرے؟ مالدار آدمی کر سکے. اس کو بوائل کرو بوائل کرو بوائل کرو، آدھا پانی رہ جائے تو سونے کا یہ پترا نکال کے رکھ لو. اور یہ جو پانی ہے یہ پینے سے 99% ہارٹ کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. یہ اسلامک دوا ہے. چاندی سے انسان کا لیور اور کڈنی اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بہت سے جو دھاتو ہیں، منرلز ہم اس کو کہتے ہیں. کوئی بھی وائٹامنس وغیرہ ملٹی وائٹامنس آپ لو تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کاپر ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، زنک بھی ہوتا ہے. تو یہ عطار، فرید الدین عطار چاندی کے مرک پھوٹ رہا تھا. روحانی آدمی تھا، صوفی تھا. تو ورق کوٹتے کوٹتے اس کا اسم تھا اللہ. اور بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے 24 گھنٹے وہ اللہ کا جاب کرتا تھا. اللہ اللہ. اب وہ کوٹتے 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 آہستے آہستے اس کی سرتی لگ گئی. تو سرتی لگ جانے سے کیا ہوا؟ اس کے اندر ریدم پیدا ہو گیا. جیسا گھڑیال کا پینڈولم ہلتا ہے، اس میں ایک ریدم ہے، ٹک ٹک ٹک، اس کی اسپیڈ کے حساب سے. اب یہ کوٹتے کوٹتے اس کا ریدم آ گیا. اللہ 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 اللہ. اس ریدم کے اندر پڑ گیا پڑ گیا پڑ
पड़ गया कि वो जो चांदी का भरत डाला था ना, रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े होके वो डिस्ट्रॉय हो गया। यानी इतना बारीक हो गया कि अब वो हाथ में भी नहीं आया, मिट्टी में मिल गया। और फिर जब वो होश में आ गए और ये देखे तो हंसे। क्यों हंसे? कि दौलत मिट्टी में बर्बाद हो गई। हंस पड़े। ये पागलपन की बातें हैं। नहीं, दुनियादार की नजर से पागलपन की बातें हैं, लेकिन उसको इस चीज का साइकोलॉजिकली रूहानी असर जो होता था वो क्या था? दौलत मिट्टी में मिल गई, खुश। और दौलत हकीकत में मिट्टी में है। दौलत मिट्टी ही में मिलने जैसी चीज है। अब ये जो तैयार हो गया और अल्लाह की रट में जो मस्त हुआ, तो इसको फिर राह पे लगाने वाला एक इस्माइली दाई था, वो कभी फिर स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा कहने का मकसद ये था कि इंसान जिसका दिल मौला के साथ लगा हुआ है, दिल बयार दस्त बकार, दिल से फरीदुद्दीन अत्तार मौला को याद कर रहा है, हाथ से हथौड़ा चला रहा है। अब उसका ख्याल हथौड़े से निकल गया है, हथौड़ा चल रहा है, दौलत बर्बाद हो रही है, मगर उसको जो दौलत मिल रही है उसके सामने देख के हंस पड़ा कि ये क्या है, कुछ नहीं। जब तक वैराग पैदा नहीं हो गए, ये वैराग है। राजा भरथरी को वैराग हुआ। बलख का बादशाह तख्त पे बैठा, मगर रूहानी आदमी था, छोटपन से ऐसे मिले थे। तो शाम के वक्त, रात के वक्त वो 3 फकीरों के पास ये बैठ गया। ऐसा मजा आया, ऐसा मजा आया कि सारी रात गुजर गई, दिन हो गया। लोग बादशाह को ढूंढ रहे हैं। बादशाह गया किधर? आखिर कुछ अमीर वजीर के घर वाले आके इसको पकड़ के ले गए। जवान था भाई, बैठो तुम बादशाह हो, नया धोया, शाही लिबास पहना, ताज पहना, तख्त पे बैठा। अब बैठ तो जाता है, लेकिन दिल इसका यह है कि रात हो गई तो उन फकीरों के पास जाए। क्या मैंने लिबास पहना हुआ है, तो ओपरे ओपरे मन से वो राज करे, मगर वजीर होते हैं। चलता रहा, शाम हो जाने, नमाज वगैरह पढ़ के खाए पिए बगैर वो भाग जाए। अब फिर उसके पीछे घर वाले जाने, उसको खाना खिलाने, 3 फकीरों को खाना खिलाने। अब ये चीज ऐसी थी, ड्रग का जिस तरह स्वाद लग जाता है, फिर आदमी छूट नहीं सकता। ये रास्ता भी ऐसा है। उसने सोचा कि ये रोज रोज की किट मुझे ले जाते हैं पकड़ के, और बादशाही कपड़े पहनाते हैं, ताज पहनाते हैं, तख्त पे बिठाते हैं, लोग मुझे झुकते सलाम करते हैं। ये क्या धंधा? बस एक दिन आधी रात को दिल के अंदर आ गया, सब शाही कपड़े निकाल दिए, मामूली से कपड़े पहन के बाहर निकला। फकीरों को कहता है यहाँ से भाग चले। वो दोस्ती हो चुकी थी ना काफी, और उनको भी पता लग गया था कि ये बादशाह हमारा, यहाँ से भाग चलो। और ये रात को गुम हो गए। पीछे क्या हुआ इसको उसकी परवाह भी नहीं थी कि मेरा राज कौन ले गया, कुछ हुआ। ये बलख का बादशाह इब्राहिम बिन अदम मशहूर व्यक्ति है सूफी मजहब के अंदर और हिस्ट्री में। इब्राहिम बिन अदम सारी जिंदगी उसने निकाल दी लोगों की खिदमत के अंदर और उसकी मोहब्बत में। यही वो इब्राहिम अदम था कि जो हाथ में पंखा ले ले, दूसरे हाथ में मश्क ले ले, यानी वाटर बैग ले ले, और गर्मी के दिनों के अंदर लोगों को पंखा करे, उनको पानी पिला दे। और अगर कोई पानी न पिए तो कम से कम पंखा तो करे। ये इसकी जिंदगी, और बाकी सारी जिंदगी इबादत में गुजारे। ये लोग जो होते हैं, पागल तो हुआ ना कि सब बेवकूफ दुनिया की नजर से कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो उसको आज जमात खाने में इबादत में वो याद कर रहा हूँ इब्राहिम बिन अदम को, ये महान व्यक्ति को याद करता हूँ, लेकिन लोगों की नजर में पागल के नहीं, राजपाट छोड़ के फकीर बन गया। ये कोई बात है? ये कोई अकल की बात है? हाँ, दुनियादार की नजर में तो यही है, लेकिन उसने जो दौलत पाई, वो दौलत तो ऐसे हजारों राज भी मिले तो भी ना मिले। इब्राहिम बिन
ہر روز حج کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہر سال انسان ہے، اس کو ضرورت کی چیزیں کھانا پینا نیند وغیرہ بدنی طور پہ چاہیے. اور یہ جو صوفی ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، ان کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے. وہ اگر ایک ٹکڑا روٹی کا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ روٹی وہ نہیں کھاتے، اس کا یار کھاتا ہے. رسول اللہ کو، نبی کریم کو اللہ کہتا ہے کہ اے محمد، جب میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر میں اس سے ایسا پیار کرتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. آنکھیں بھلے میرے بندے کی ہیں لیکن دیکھتا میں ہوں. وہ کان اس کے سنتے ہیں لیکن سنتا میں ہوں. میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میں اس کے کانوں سے سنتا ہوں. وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے، وہ میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. وہ میری زبان سے بولتا ہے. بولنے والا بندہ ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں. تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. میں نے نہیں کہا کہ اگر وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں یار کو کھلا رہا ہوں، یار کو کھلاتا ہوں، اور یار کھاتا ہے. یار کھاتا. کتنی چیزیں یاد آ جائیں. یار کھاتا ہے. زندارو خود غلام کا جمع کھانا بند کیا گیا، 3 دن نہ کھایا نہ سویا. علی شاہ ماں باپ میں بہت شارٹ پکچر رہا، آپ لوگوں کو پتا ہے اس داخلے کا، اس ایگزامپل کا. علی شاہ ماں باپ تیسرے دن آئے تو گھوڑا گاڑی کھڑی کر کے کہا ہے خود میں نے بھی 3 دن تک کھایا نہیں، 3 دن تک سویا نہیں. کیونکہ ایک یار ہے، دوسرا اس کا معشوق ہے. یہ عاشق و معشوق، وہ اس کا عاشق ہے، وہ اس کا عاشق ہے. وہ اس کا معشوق ہے، وہ اس کا معشوق ہے. فاذکرونی اذکرکم. اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ زمین پہ جو لوگ میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. نبی کریم فرماتے ہیں کہ خدا بہت دفعہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے اپنے چاہنے والوں کے نام لے کے ان کو کہتا ہے دیکھو دنیا کے اندر وہ فلانا بندہ میرا مجھے یاد کرتا ہے، مجھے بہت پیارا ہے. خدا مجھ سے پیار کرتا ہے جو اس کو پیار کرتے ہیں. خدا ان کو پیار کرتا ہے جو ان کو پیار کرتے ہیں، اور وہ اس کو پیار کرتے ہیں جو اس کو پیار کرتا ہے. ابراہیم ادم تھک گیا تھا، نیند آ گئی. دیکھا تو 2 فرشتے ہے نیند میں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ عابدوں کی، مومنوں کی، خدا کے یاروں کی جو نیند ہوتی ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے. نبیوں کو جو کشف اور وحی اترتی ہے وہ جاگرت مستی میں ہوتی ہے. مومنوں کو نیند میں بھی وحی اترتی ہے. دیکھا 2 فرشتے، ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے، کچھ لکھتا ہے اس کو پوچھ کے. تو یہ اس نے آہستہ سے پوچھا کہ تم کیا لکھتے ہو؟ ابراہیم ادم پوچھتا ہے کیا لکھتے ہو؟ کہتا ہے کہ ہم لسٹ بنا رہے ہیں کہ خدا کو پیار کرنے والے کون کون ہیں. یعنی آج کے اوپر جو لوگ آئے تھے ان میں سے خدا کو پیار کرنے والے کون لوگ ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر کہتا ہے میرا بھی نام نیچے لکھ لو کہ میں خدا کے بندوں سے پیار کرتا ہوں. بس نیند کھل گئی. دوسرے دن واپس اسی طرح سے یہ عبادت وغیرہ کر کے ایسا ہی دوپہر کو ذرا لیٹ گیا تو دونوں فرشتے واپس آئے. ابراہیم یہ دیکھ وہ ہم جو کل لسٹ بناتے تھے تیرا نام سب سے نیچے تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ تیرا نام سب سے پہلے لکھا جائے، سب سے اونچا اس کا نام لکھا گیا. لیکن کیوں بھلا ایسا ہوا کہ خدا نے کہا مجھے پیار کرنے والے بہت ہیں
لیکن میری خاطر میرے بندوں کو پیار کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے عبرت کا نام اوپر لکھو. بندگی کے لطف، لطف یعنی سواد، مزہ. بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے. اتنا اچھا ہے. بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے، پوچھ اس بندے سے جو بندے کا بندہ ہو گیا. بندے کا بندہ، خدا کا بندہ تو ہے ہی نا، لیکن کہتا ہے کہ بندہ جو خدا کے بندے کا بندہ بن جائے. یا سیوک کی بات ہے. بندہ دوسروں کا بھلا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کا بھلا کرنا. ایک آدمی جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے خدا کی محبت کے کارن کہ میں بھلا کروں، کوئی بھی اس کے اندر مجھے عوض نہیں چاہیے، محض اس کی خوشی سے. رازق وہ ہے، وہ روزی دینے والا ہے. لیکن خدا ایک انسان کا لباس پہن کے آگے روزی نہیں دیتا. وہ تو مالک ہے، اس کے تو کروڑ فرشتے ہیں بے حساب اس کے کام کرنے والے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے بندے کو خدا کی محبت کے کارن سے کھانا کھلا دے تو وہ کھانا خدا کہتا ہے میں کھاتا ہوں. خدا کی محبت، وہ کھانا میں کھاتا ہوں. میں نے نہیں آپ کو کہا کہ مولا کا عاشق اگر ایک ٹکڑا منہ میں اٹھا کے توڑ کے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ سمجھتا بھی ہے کہ یار کو کھلاتا ہوں. انسان جب تلک کے اپنے آپ کو مٹا نہ ڈالے، اوپر مٹ نہ جائے، تب تک اس یار اور اس کی معشوق کی دوستی ایک نہیں ہوتی. یاد کرو کہ نام کے پاٹ کو، ہم تم پریت بندانیا، یعنی مولا سے عرض ہو رہی ہے کہ تیری میری محبت لگی ہے. ہم تم بولیا بول، تیرا میرا وعدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا. ہم تم دونوں سایہ تو ہیں، اے مولا ہم اس پردہ کھول. تیری میری دعائی ہی نکل جائے، ایک بن جائے. ابھی اس کے اور میرے بیچ میں کون سی چیز ہے آتی ہے؟ دنیا. یہ دنیا کی شریر بھی دنیا میں ہے نا. شریر بھی آنا آتا ہے، کھانا آنا آتا ہے، آرام آنا آتا ہے. بس مومنوں یہ سمجھ کی بات ہے، سارا جو ادھیاتمک گیان ہے، ساری جو اسپرچویلٹی ہے، بیت الخیال ہے، صوفیانہ چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے. کارن سگڑو منتر. جب انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے تو ہم اسی کو کہتے ہیں حقیقتی سمجھ آ گئی. اور حقیقتی سمجھ کا جو اینڈ ہوتا ہے، ریزلٹ ہوتا ہے، وہ معرفت ہوتا ہے. معرفت. بات لمبی ہو گئی ہے لیکن ایک آخری چیز بتاؤں. مولانا روم شمس تبریز کے سامنے گھٹنے ڈال کے بیٹھے ہیں. دونوں کے درمیان 22 برس کا عمر کا فرق تھا. شمس تبریز جب 18 سال کے تھے، مولانا رومی 40 برس کے تھے. جب پہلی دفعہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو مولانا شمس 18 سال کے تھے اور وہ 40 برس کا. اب تو پھر مرید بن گیا، وہ بھی بوڑھا ہو گیا. تو ایک دن دونوں بیٹھے ہیں. مولانا شمس کہتے ہیں اے رومی، میں تیرے سے یہ ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں.
سرکار حکم کرو. آدم کو ابلیس نے ہوا کی معرفت سے دھوکہ دیا, بھلا دیا. آدم کو ہوا کی معرفت. اب یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا سا کہہ دوں کہ خدا تعالیٰ نے ہوا اور آدم کو بنا کے ایک گارڈن میں رکھا, گارڈن آف ایڈن, جنت العدن. فرمایا یہ سب تمہارے لیے, کھاؤ پیو مزے کرو, مگر یاد رکھو یہ پھل مت کھانا. فار انسٹنس بھی یہ ایپل کا درخت ہے, یہ ایپل کے کچھ بھی ایک جھاڑ کا, فرمایا بھائی اس جھاڑ کا, اس درخت کا پھل مت کھانا, باقی خوب کھاؤ گے. ابھی آدم کے اوپر اور ہوا کے اوپر جو خدا کی مہربانیاں اتری, اس سے یہ جل بڑھا, کیونکہ ابلیس کو خدا تعالیٰ نے راند دیا, ڈسمس کر دیا, نیچے گرا دیا آدم کی خاطر نا. کیونکہ آدم کو جب خدا نے مرتبہ دیا, فرمایا سجدہ کرو, تو اس نے انکار کیا. کہتا میں آگ میں سے پیدا ہوا ہوں, یہ مٹی میں سے, میں اس سے نیچا نہیں بنوں گا. تو خدا تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا, راند دیا, جسٹ ڈسمس, سب ستا کھینچ لی. تو اس کو اس کے ساتھ حاصل ہو گیا, آدم کے ساتھ. یہ اسٹوری میں بھی بڑی فلسفی ہے. آدم سے حاصل ہو گیا. اب آدم کے اوپر خدا نے اتنی مہربانیاں کی کہ یہ باغ عدن دے دیا اس کو. یہ میاں بیوی ادھر اتنا سکھ شانتی سے ادھر یہ رہیں, وہ جل پڑا. ان کا تمام یہ سکھ شانتی مٹانا چاہیے سانپ بن کے, جو کہ کتابوں میں ایسا لکھا کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے کہ سانپ بن کے, مگر شیطان جنت میں نہیں جا سکتا تھا. وہ تو سانپ رنگ کے اندر جاتا تھا, کیونکہ جنت میں سانپ بھی ہے, جنت میں سانپ ہے. یہ کچھ اور فلسفی ہے. تو سانپ کے منہ میں بیٹھ کے شیطان جنت کے اندر گیا, اور ہوا کے سامنے ایسا اس نے مکھن لگایا کہ ہوا کو مجبور کیا. ہوا کے دل کے اندر ایک قسم کی ابھیلاشا پیدا ہو گئی. ہم کسی کو کہیں گے وینکوور بہت خوبصورت شہر ہے, دیکھنے جیسے, ساری دنیا میں ایسا خوبصورت شہر کچھ نہیں. پہاڑوں کے اوپر ہے, بے حساب پانی کے ذرے ہیں, ٹھنڈی پون ہے, طرح طرح کے پھل پھول ہیں. اتنے پھول ہوتے ہیں کہ رستے میں بھی, جنگل میں بھی پھول ہی پھول ہیں. اور حقیقت میں BC کا یہ سارا علاقہ ایک خدا کی جنت ہے. تو لوگوں کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ کسی دن میں ضرور جاؤں گا وینکوور دیکھنے کے لیے. تو آدم کے واسطے دھوکہ دینے کے لیے اس نے چال بازی کی کہ حضرت اما ہوا کو اس نے ایسی چابی لگائی کہ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی, میں یہ پھل تو کھا کے دیکھوں. اور اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھلائے گئے. حضرت آدم نے خدا کے اس حکم کو بھلا دیا, کیونکہ وہ ایک قسم کے لالچ میں پڑ گیا. تو حضرت شمس اپنے شاگرد رومی کو پوچھتے ہیں, رومی آدم کو دھوکہ کس نے دیا؟ سرکار ابلیس نے. آدم ابلیس کی وجہ سے رندا گیا, نافرمانی کی. ہاں سرکار. تو آدم نے ابلیس کے کارن خدا کی نافرمانی کی. جی صاحب. تو ابلیس نے خدا کی نافرمانی کس وجہ سے کی؟ بڑی سوچنے کی بات ہے. علم کی باتوں کے اندر جو گہرائیاں ہیں, ایک دم زمین کے نیچے سمندر میں غوطہ مارے تو نیچے 2 سے 3 ہزار فیٹ تک جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے نا, نیچے جاؤ. علم ایک سمندر ہے کہ اس کی نیچے طے ہے ہی نہیں. ابلیس کے کارن سے آدم نے نافرمانی کی. ہاں سر. تو ابلیس نے کیوں نافرمانی کی؟
بن کے کہتا ہے سرکار خدا تعالیٰ نے پلان بنایا تھا کہ یہ نافرمانی کرے. ہاں تو خدا کی مرضی تھی, مشیت عیز تھی. کیوں؟ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. میں پھر آپ کو گھما پھرا کے یاد آتا, آج کی میری رواج بہتوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگی کہ دینداروں مومن دنیا کے اندر آ کے اگر دنیا کے کارن سے بلایا گیا تو کیا انجام ہوا؟ آدم حوا کو کہا نکل جاؤ اس جنت میں سے. اب خدا بھی ناراض ہوا, پھل بھی نہ کھایا اور جنت سے بھی نکلے. یہی حال اس آدمی کا ہے کہ جس نے جو مولا کی نافرمانی کی دنیا کی خاطر, نہ اس کو دنیا ملے گی نہ مولا اس کو خوش ہوا, زندگی برباد ہو گئی. اگر ایک انسان اپنا بھلا چاہتا ہے, کھاؤ پیو گھومو پھرو, وہ منع نہیں, لیکن جو دل ہے نا وہ اس کے ساتھ بنا رہے. اٹھی اللہ نہ بھولے بندہ, اٹھ, تو خدا کو یاد نہیں کرتا, تو ستے سچی رات ساری رات تو سویا ہے, نہ تیرے کو اپنے جیب کی فکر ہے, نہ تیرے کو اپنی آخرت کا خیال ہے, نہ کا جوڑی جیب جیوانا, نہ کا سمرنا. یاد رکھ, جب خدا راضی ہوتا ہے تو سب کچھ دیتا ہے, اور خدا ان پہ خوش ہوتا ہے جو صبح اٹھ کے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں, غافل ہوتے ہیں, اس وقت اٹھ کے جب اس کو کوئی یاد کرتا ہے تو خدا کہتا ہے ہاں میرے بندے نے اپنا آرام چھوڑ کر مجھے یاد کیا. خدا کیسا خوش ہو گیا کہ تم نے آرام چھوڑ کر, کھانا چھوڑ کر, دنیا کی راحتیں چھوڑ کر, دنیا کے مزے چھوڑ کر تم مجھے یاد کرتے ہو اور میرے راستے پہ چلتے ہو. شاباش. تو خدا تعالیٰ تو پھر اس کے لیے کیا کرے, اس کو وہ بخششیں دے کہ جو اس کے پاس ہیں. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. دنیا سے دل کو ہٹانے کے لیے عبادت ضروری ہے. مگر مومنوں, اگر آپ کو سچ مچ عبادت کا شوق ہے, واضح سنو, کسی بھی کی بات سنو, واضح سنو. ان وعظوں کے اندر ہیرے موتی ہوتے ہیں. 12 سال کا ایک بچہ بھی جماعت خانے میں 10 منٹ واز کرتا ہے, وہ یاد کر کے آتا ہے, بیان کر کے آتا ہے, لیکن وہ بولتا کہاں سے ہے؟ کتابوں میں سے, بزرگوں سے سن کے, فرمانوں میں سے نکال کے وہ اپنی 10 منٹ کی واز پریپیئر کرتا ہے. چھوٹا بچہ 14 برس کا, اسی کی واز سنو. یہ سمجھ کے کہ 12 برس کا ابھی کیا بولے گا 10 منٹ, نہیں. اس کی بات میں کے اندر بھی آپ کو کوئی موتی مل جائے گا اگر آپ اس موتی کی شناخت کر سکتے ہیں. واضح سنو, گنان پڑھو, فرمان سیکھو اور اس کے اوپر سوچا کرو. کبھی کبھی دن کے وقت بھی بیٹھ کے آرام سے کھانا پینا کھا لیا, لنچ کھایا, ابھی 10-20 منٹ آرام کرو. تو وہ ٹائم ہے لنچ کھانے کے بعد. کئی لوگ سو جاتے ہیں, کئی لوگ آرام کرتے ہیں, کوئی ٹی وی دیکھتا ہے, کوئی چھاپا پڑھتا ہے. اس وقت کھانا کھانے کے بعد جو تھوڑا لیجر ٹائم ہوتا ہے, اس وقت اپنے آتما کا خیال کر کے, اپنی عاقبت کا خیال کر کے, امام کے فرمانوں کو یاد کر کے, کوئی کنن کا پاش یاد کر کے اس کے اوپر سوچا کرو. بھلے سوچتے سوچتے آنکھ لگ جائے, نیند آ جائے, مگر یہ عادت آپ کو فائدہ دے گی. سننے سے گھڑی گھڑی بار بار یار کی باتیں سننے سے یار کی محبت بڑھتی ہے, اور یار کی باتیں سننے سے دل نہیں بھرتا. اگر محبت ہے تو یار کی باتیں سنتے رہو. ہے مومنہ, اس یار کی یاری میں مست رہو. یار میرے جیوں میں تو سکونی جیو جیو جے من چندئی
بھلائیوں برکتوں خوشیوں سے بھرے ہیں. اس کو یاد کرو, اس سے پیار کرو, سکھی آباد رہو ہمیشہ. مولا دین میں دنیا میں آپ کی نیک مرادیں پوری کرے, آپ کے دل میں سے دنیا کی محبت کو نکال دے. مولا اپنی محبت آپ کے دلوں میں اجاگر کرے, حقیقتی سمجھ دے دے, اپنی معرفت دے دے, علم و گنان دے دے. مولانا حسن امام اپنی فرمان برداری میں رکھے, وفادار بناوے, محبت والا بناوے. مولا روحانی اور نورانی بخششیں دے دے, رحمتیں کرے, نعمتیں دے دے. مولا دین میں دنیا میں ہمیشہ اپنی محبت کے چھتر میں اپنی رحمت کے پانی سے برسات کر کے ہمارے دلوں کی اس روحانی کھیتی کو پھولوں سے پھلوں سے بھر دے دے. مولا ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اپنے نورانی دیدار عنایت کرتا رہے. ایک بات ہے گھر سروردھائیوں, بولو ساتھ, شامر لیو اوتار, گھر سروردھائیوں, شامر لیو Allah